ایسے آدمی کو جو کہ حقوق العباد کا خیال کیے بغیر گوشہ نشین ہونا چاہ رہا ہے کہ میاں تم جائے اعتکاف پہ نہیں گئے، تم جائے فرار پہ مفرور مجرم بن کے بیٹھے ہوئے ہو. یہ فرار ہے، دراصل یہ عبادت نہیں ہے. حضور والا یہ بات واضح ہو گئی. اب میں اپنے دوست اور بھائی کے پاس جاؤں گا جن کا نام فرحان ہے. فرحان، کوئی خاص عبادت ہے جو اعتکاف کے دوران کرنی ہے، یا آپ نے قرآن شریف کا ایسے مطالعہ کرنا ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ کے معنی اور تفسیر دل میں اتر جائے؟ کیا درود سے بڑھ کے کوئی اور وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا نوافل کی ادائیگی کے علاوہ، اور 5 وقتہ نماز اور ساتھ تہجد بھی پڑھیے، اشراق بھی پڑھیے، اوابین بھی پڑھیے، شاش بھی پڑھیے، کیا میرے لیے اعتکاف کا معنی وہی ہے کہ تمام عبادات جو بتائی گئی ہیں، جو فرض کی گئی ہیں، وہ اس کے علاوہ؟ سر جی، اصل بات پتہ ہے کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے. سر، یہ زندگی کے دنیا کے تفکرات سے دور ہٹ کے تفکر الہی، فکر کریں کہ میرا پروردگار اور میرا آپس میں تعلق کیا ہے، اور اسے پھر تدبر سے سمجھیے. آپ فرمائیے عبادات کون سی افضل؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو جو آپ نے سوال کیا قبلہ سے، میرا دل ہے کہ اس میں بھی اپنا بسم حصہ اللہ، ڈالوں بسم اللہ. کہ کیوں بیت الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ میں اعتکاف اور نماز ساری چیزیں افضل ہیں. کیونکہ یہ جو طاق راتیں ہیں نا، اس میں جب ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں کہ جبرائیل کے پاس کچھ جھنڈے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک وہ بیت اللہ میں نصب کرتے ہیں، یہاں ایک بیت المقدس میں نصب کرتے ہیں، ایک طور سینا میں نصب کرتے ہیں، اور ایک روضہ رسول پہ نصب کرتے ہیں. بالکل. اور پھر صدا بلند ہوتی ہے، اور جو وہاں سے مومن گزرتا ہے سوائے اس کے جو شراب پیتا ہو یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو، اس کو کوئی عافیت، امان، سلامتی بے شک نہیں ہے. اس کے علاوہ بس اس جو میں بھی سگریٹ مومن، بھی شامل کر دیجئے، مہربانی کیجئے میرے حال پہ. سگریٹ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ وہ پھر بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. سر، معاملات کیونکہ بہت صحیح بھی ہو جائیں گے باہر طور، میں شامل کر دیتا ہوں. لیکن شراب اور سگریٹ کا بڑا فرق ہے ڈاکٹر صاحب. ہمارے پروڈیوسر صاحب یہ کٹ کر دیں گے ویسے بھی، مجھے لگتا ہے. سر تو اگر وہ کٹ ہو گئے تو نہیں، اللہ انہیں صحت تندرستی دے. تو ڈاکٹر صاحب یہ وجہ ہے کہ وہ مقام افضل، کیونکہ وہ جو بیت المعمور سے اللہ نے پرچم اتارے ہیں شب قدر کی رات میں، تو وہ وہاں پہ نصب ہے، اس لیے وہاں کا اعتکاف، نماز، نوافل، سنت جو بھی آپ ادا کریں گے وہ فضیلت رکھتا ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا بیوی بچوں سے دور، اور یہ آج کے دور کے لحاظ سے بہت اہم سوال تھا آپ کا، اور بہت خوبصورت سوال تھا، اس لیے کہ لوگوں کو شیطان بند ہو جاتا ہے رمضان میں. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ جو شیطان نے کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنا منچاہا دین بتا رہے ہوتے ہیں اور سمجھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ انہوں نے نہ کسی مدرسے میں الف ب پڑھی ہوتی ہے، نہ وہ سارا سال آپ کو مسجدوں میں نظر آئیں گے، لیکن وہ ایسی ایسی خرافات بیان کر دیں گے کہ بندہ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو عقل ہی نہیں اس بات کو تسلیم کرتی، تو یہ کہاں سے پڑھ کے لکھ کے آ گیا. تو یہ جو قیاس آرائیاں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے گئی ہیں، صحیح فرما اور رہے ہیں. یہ حاسدین اور ناقدین کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے یہ چیز. یہ جو اعتکاف جو ہمارا موضوع ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ سنت ہے. یقیناً بچوں کی پرورش واجب ہے، واجب ہے، بالکل بے شک. بالکل ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، واجب ماں ہے. باپ کا آپ جو بھی خیال کر رہے ہیں وہ اولاد ہونے کی حیثیت سے ان کے حقوق ہیں وہ واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنا حق تو معاف کر سکتا ہوں، بندوں کا نہیں حقوق معاف کروں. العباد نہیں، بندوں کا حق حقوق معاف نہیں کر العباد، سکتا. بالکل تو یقیناً. آپ اعتکاف کریں، آپ روزہ رکھیں، آپ نماز ادا کریں، لیکن اگر اس سے آپ کے کسی بھی گھر کے فرد کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ آپ جان بوجھ کر دے رہے تو ہیں، ایسی عبادت کا تو کوئی پھر فائدہ آپ نہیں. کی عبادت جو ہے نا وہ اللہ منہ پہ مار دے گا. فرحان صاحب، میں یہاں پہ ایک چیز جی، ایڈ کرنا بالکل. چاہوں گی کہ آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ چلے ایک تو ہوتے ہیں نا حقوق، کہ آپ نے اپنے فرض پورے نہیں کیے اور آپ نکل پڑے اللہ کی عبادت میں، اور آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے بہت برتر کہ آپ تو ایک جہاد پہ نکل پڑے. یہ بھی بتائیں کہ جب آپ جاتے ہیں اعتکاف کی جانب، تو اس سے پہلے اگر کوئی آپ کی وجہ سے ناراض ہے یا آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے جانے میں یا انجانے میں، اور آپ کو معلوم ہے یہ چیز اور آپ کے دماغ میں یہ کھٹک رہی ہے، آپ نے اس کو مل کے جانا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے یا نہیں؟ اور جو نہیں جاتے، جو بے پرواہ کہ اللہ سے بس استغفار کر لیا، انسانوں سے کیا معافی مانگنی، اللہ کر دے گا. تو یہ ذرا جو فائن لائن ہے نا،
کہ جب تک انسان نہیں معاف کرتا تو اللہ کی عبادت میں جا کے کیا جی میں آپ کا سوال یہ ضرور میں بڑے اچھے سے سمجھ گیا ہوں. یہ کیونکہ چیز ایک تو حقوق العباد میں آتی ہے, بالکل بالکل. لیکن اب یہ ناراضگی پر بھی منحصر ہے کہ کون ناراض ہے اور کس وجہ سے ناراض ہے. میں اس سوال کو تھوڑا سا سختی سے سوال کو میں سختی سے سوال کو اس لیے اس معاملے میں رد کر رہا ہوں کہ کہیں بھی مسائل اعتکاف میں یہ نہیں لکھا کہ پورے محلے گلی رشتہ داروں پورے ٹبر تو جا کے معافیاں منگو, اس لیے کہ انسان جو معافی دیتا ہے وہ ایک دم فرعون بن جاتا ہے. حضور والا میری بات سمجھیے, درست فرمائیں. آپ کی ناراضگی اس لیے ہے کہ جی فلاں بات ہوئی تھی, ہماری شادی پہ جب آئے تھے تو پتہ چلا کہ سلامی کم دی تھی. میرا دماغ خراب ہے کہ میں یہ معافیاں مانگتا پھروں انسانوں سے. حضور والا ایک بات سنیے, اگر آپ نے کوئی قصور کسی کے ساتھ کیا, آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کسی ساتھ ظلم کیا ہے, آپ گلٹی ہیں, مگر کسی سے معافی مانگنا, یقین کیجئے میں نے سر جب کسی سے معافی مانگی ہے پتہ چلا کہ ابھی تک تو انسان تھا, میری معافی کے الفاظ ادا ہوتے ہی فرعون بن کے بیٹھ گیا اور میں شرمندہ ہوا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ معذرت نہیں کرنی چاہیے. اس عبادت کے لیے بشرا بی بی کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ گھر بھر کو معافیاں مانگتے پھریں. اس لیے میں اس حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل درست ہے, لیکن آپ میری بات کو غلط جگہ پہ لے گئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پاکستان کے فلاں قصبے میں جا کے بھی معافی مانگنی ہے. آپ نے اپنی پرائیورٹی رکھی اپنی فیملی کو. اگر آپ گلٹی فیل کر رہے ہیں, میں عرض کرتا ہوں, یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں ولیمے پہ کسی نے سلامی نہیں دی. میں آپ کی بات کو دیکھیں اسلامی تک کون پہنچ رہا ہے, وہ تو ایک مسلینیس ٹریویل میٹرز ہے. بالفرض سر میں بات کر رہی ہوں امپورٹنٹ میٹرز کی. بیٹا ماں سے گستاخی کر بیٹھا, بیٹا باپ سے گستاخی کر بیٹھا. آپ نے زیادتی کی ہے لیکن تمام رشتہ داروں سے کہیں ذکر نہیں. میں وہ ان کی بات کو آسان کرنے لگا. اگر آپ ماں باپ کے حق میں آپ نے کوئی گستاخی کر لی ہے, یا آپ جس سے روز ملتے 24 گھنٹے میں, آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ نے کسی کا حق کھا لیا ہے, آپ کے حقوق نیبرز کے بھی بہت ہیں جی, اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو شریعت نے منع کر دیا ہے, تو کوشش کریں کہ اسے آپ اعتکاف سے یا ہر عبادت سے پہلے دیکھیں. اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے نا, تو پھر تو ان کپڑوں میں آپ کی نماز نہیں ہوتی. وہ تو ایک عمومی چیز ہے, عمومی ایک چیز ہے, کی بات نہیں ہو رہی سر, وہ ٹریویل میٹرز اس کو اعتکاف کے ساتھ جوڑنا شاید تھوڑا سا گمراہی کی طرف لے جائے. آپ ایسے اچھے آدمی ہونے چاہیے. سر ہماری کوشش ہم ناظرین کو صرف امپورٹنٹ اور بیسک چیزوں سے بتائیں. دیکھیں نا, جیسے میرا آپ سے روز رابطہ ہے 30 دن, اگر آپ میری وجہ سے ناراض ہیں اور میں پھر بھی آپ کے ساتھ اس طرح چل رہی, تو وہ تو ایک فیک رشتہ ہو گیا نا, منافقت آ گئی. اس میں آپ کو دلوں کا صاف ہونا اور پھر اللہ کے طرف رجوع کرنا ایک الگ میٹر ہے, ایک الگ ایلیمنٹ. میں آپ کے لیے آسانی کیے دیتا ہوں, آسانی کیے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس بات کی ناراضگی نہیں کہ تو میں نے آج میسج کیوں نہیں کی. یہ تو نہیں نا, یہ تو ٹریویل میٹرز آ گئے نا. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹرمن کس نے کرنا ہے, کون سی عدالت عظمیٰ ہے جہاں پہ ٹریویل اور ایگریسو میٹرز کا درمیان اللہ سے معافی مانگے. بالکل, اور بات یہ ہے سب سے پہلا حقوق ہیں والدین کی. بے شک. اگر آپ کو معلوم ہے کہ صراحتاً میں ان کا حق کھا بیٹھا ہوں, گستاخی کر بیٹھا ہوں, مجھے ان کی معافی مانگنی پڑے گی. آپ اس وقت سو ہی نہیں سکتے. ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, تو آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. چاہے وہ واجب ہو, سنت ہو, نفل ہو, ایسا تو نہیں ہے نا, قربانی ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, خیرات ہو, کوئی عبادت قبول نہیں اگر ماں باپ آپ کے راضی نہیں. یقیناً. ٹھیک, یہ ایک رشتہ ہو گیا. بالکل. اور دوسرا جو ایک ہمارے ہاں روٹین چل پڑی ہے نا, روٹین چل پڑی ہے, اچھا میں تم روٹی کھوائی, تو نہیں کھوائی, چل میں ناراض ہوں. چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر ایشو بنا, وہ ناراضگی نہیں ہوتی. بالکل. جو اصل ناراضگی بنتی ہے والدین کی ناراضگی ہے. اگر میں بہن بھائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے, اگر میں اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا رہا, میں نے کسی کا حق کھا لیا ہے, تو پھر مجھے معافی نہیں ہے. بالکل. وہ چونکہ مجھے معلوم ہے, ادراک ہے اس چیز کا کہ میں نے اپنے بھائی کا, بہن کا حق کھایا ہے, اگر اس کو راضی کروں گا تو میرا مالک مجھ سے راضی ہوگا. وہ تو راضی اس کو تب کر لینا چاہیے کہ جب اس کے بعد پہلی نماز پڑھے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں اگر حصہ نہیں دیا تو عین اعتکاف سے پہلے بہنا ذرا مجھے معاف کر دینا, بہنا تم سمجھو کہ مجھے معاف کر دیا, یہ کوئی طور طریقہ نہیں ہے. حق دے کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پٹواری کو بلائیں, تحصیلدار کو بلائیں کہ میں اعتکاف جا رہا ہوں تو بہنوں کے نام حق لکھ رہا ہوں. ہر حالت میں اعتکاف سے بہت پہلے اگر آپ انسان اور مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو عین اس وقت حق دیجئے جب ہم حق مار رہے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ میری بات سمجھیے, جس توجہ سے لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں نا, پتہ چلا کہ پٹواریوں کی عید ہوگی 19 روزے. ایسے ہی
ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اب مثلا شعبان، نیمہ شعبان آتا ہے، میسجنگ شروع ہو جاتی ہے، اوئے ہوئے، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر معاف کر دینا، دیجئے، کوئی ہاں۔ یہ کون سا طریقہ یہ تو- آج کل یہ ہے؟ تو- یہ کوئی شعور نہیں ہے، یہ تو نہیں، یہ تو ایک سمجھیں کہ وہ ہم بس چلا چلی روا روی میں دنیا کے ساتھ بس جی معاف، یہ کون سی معافی ہے؟